اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے ایک مشہور واقعہ گزرا ہے۔ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، مختلف کتابوں میں سنا بھی ہوگا۔ یہ واقعہ اصحاب الفیل کے نام سے بڑا مشہور و معروف ہے۔ حبشی عیسائیوں نے نجران پر قبضہ کرنے کے بعد یہاں کعبہ سے ملتی جلتی ایک عمارت بنا لی، جسے وہ مکہ کے کعبہ کی جگہ مرکزی حیثیت دینا چاہتے تھے۔ رومی سلطنت بھی اس کعبے کے لیے مالی امداد بھیجتی تھی۔ اسی کعبہ نجران کے پادری اپنے سرداروں کی قیادت میں 9 ہجری میں مناظرے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی ہوئے تھے، اور اس ملاقات کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے 17 میں مذکور فرمائی ہے۔ ابرہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح بھی خانہ کعبہ کی عبادت سے منہ موڑ کر نجران کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، تو اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کروایا۔ یمن کی بھی اندازہ دولت اور بیش بہار اس نے اتنی دولت خرچ کی کہ یہ بیش قیمت پتھروں کی بہت خوبصورت اور بہت طویل و عریض عمارت بنا دی، اور عجیب و غریب نقوش سے منقش اور عجیب و غریب جواہرات سے اس نے اس عمارت کو مزین کر دیا۔ ہاتھی، دانت اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے حسین و جمیل جانور بھی تھے۔ سونے چاندی کے سلیبوں سے اس کو سجایا گیا۔ صنعاء میں مقیم ایک حجازی نے جب یہ سنا کہ ابرہہ نے یہ کلیسا اس نیت سے بنایا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے حاجیوں کا رخ اپنے کلیدی کی طرف اپنے جانب موڑ سکے، تو اس کو بہت غصہ آیا، اور کچھ تو شاید اس کے بس میں تھا بھی نہیں۔ ایک رات موقع پا کر وہ کلیسا میں داخل ہوا اور وہاں رفع حاجت کر کے لوٹ آیا۔ ابرہہ کو جب اس کی خبر ہوئی اور تحقیق پر پتہ چلا کہ یہ کام کسی حجازی کا ہے، تو غصے سے بے قابو ہو گئی اور قسم کھا لی اس نے کہ اب کعبہ ابراہیمی کو برباد کیے بغیر وہ چین سے نہیں بیٹھے۔ اس نے کیا کام کیا؟ 60,000 فوج لی، جس میں 31 ہاتھی یا 33 ہاتھی تھے، لے کر مکہ مکرمہ کی جانب وہ بندہ روانہ ہوا۔ راستے میں 2 سرداروں نے اس کی راہ روکنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ابرہہ مکہ کے قریب پہنچ کر خیمہ زن ہوا تو اس کا ایک سردار اہل قریش سے بہت سے مویشی لوٹ کر لے گیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ ابرہہ نے ایک قاصد کے ذریعے اہل مکہ کے سرداروں سے بات کرنا چاہی، تو عبد المطلب، جو کہ اس وقت مکہ کے سب سے بڑے سردار بھی تھے اور مکہ کے متولی بھی تھے، آپ کے پاس آئے۔ وہ اس قدر وجیح اور شاندار شخص تھے کہ ابرہہ ان سے بہت متاثر ہوا اور تخت سے اتر کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے جو اونٹ پکڑ لگے ہیں، مجھے بس وہ واپس دے دیجیے۔ ابرہہ نے کہا، میں آپ کو دیکھ کر بڑا متاثر ہوا تھا، مگر آپ کی بات نے جو میرا سارے کا سارا رخ بات کا ہی موڑ دیا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ آپ اونٹوں کے مطالبہ کرنے کی بجائے اللہ کے گھر کے مطالبہ کریں گے، اور جو تمہاری نظر میں بڑا مقدس اور بڑا عظمت والا بھی ہے، مگر آپ تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں، آپ تو صرف اپنے اونٹوں کے تقاضا کر ہی جا رہے ہیں۔ ارے عبد المطلب نے کہا، میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اور انہی کے بارے میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں، درخواست بھی کرتا ہوں۔ باقی رہا گھر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ تو اس کا گھر ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے جواب دیا کہ وہ مجھ کو اس سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ آپ جانیں اور وہ اللہ۔ یہ کہہ کر وہ ابرہہ کے پاس سے اٹھے۔ ابرہہ نے ان کے اونٹ ان کو واپس کر دیے۔ محترم سامعین، لشکر گاہ سے واپس آنے کے بعد حضرت عبد المطلب نے قریش والوں سے کہا کہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ پھر وہ اور قریش کے چند سردار حرم میں حاضر ہوئے اور کعبہ کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر اور اس کے خادموں کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت خانہ کعبہ میں تقریباً 360 بت موجود تھے، مگر یہ لوگ اس نازک گھڑی میں ان سب کو بھول گئے اور انہوں نے صرف اللہ کے آگے دست سوال دراز کیے۔ ان کی جو دعائیں تاریخ میں منقول ہیں، ان میں اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی دوسرے کا نام تک نہیں پایا جاتا۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی وہ بتوں کی پرستش کا یہ جواب پیش کرتے رہتے تھے کہ وہ ان کے وسیلے سے خدا کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ دعائیں مانگ کر حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھی یہ سارے کے سارے پہاڑوں پہ چلے گئے، اور دوسرے روز ابرہہ مکے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا خاص ساتھی جس کا نام محمود تھا وہ آگے تھا۔ وہ اچانک بیٹھ گیا، اس کو بہت تیر مارے گئے، بہت کچھ اس کو ڈنڈے مارے گئے۔ وہ زخمی تو ہو گیا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اسے کسی سمت موڑنے کی کوشش کی جاتی تو وہ دوڑنے لگتا،
لیکن مکہ کی طرف ہونا چاہتا، فوراً بیٹھ جاتا۔ اتنے میں پرندوں کے جھنڈ بحر احمر کی طرف سے نمودار ہوئے۔ ان کی چونچوں اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ انہوں نے لشکر پر ان کی بارش کر دی، جس پر بھی یہ کنکر گرتے اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا۔ اور کچھ یہ بھی کہا جاتا روایات میں کہ ابرہہ بھی اس سنگ باری میں بری طرح زخمی ہو گیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہ راستے میں ہی مارا گیا۔ یہ واقعہ مزدلفہ اور مینا کے درمیان محصر کے مقام پر پیش آیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حج کے موقع پر وہاں سے تیز گزرنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ ان دنوں اہل عرب کسی مشہور واقعے کے حوالے سے دن اور سال شمار کرتے تھے۔ محترم سامعین، اصحاب الفیل کا یہ واقعہ قدرت خداوندی کا اتنا حیران کن اور ناقابل فروش معجزہ بن گیا کہ عربوں نے اس سال کو عام الفیل کہنا شروع کر دیا۔ اس واقعے کے تقریباً 50 روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور ٹھیک 50 برس بعد سورۃ فیل بھی نازل ہوئی۔ اس وقت بے شمار آدمی ایسے بھی مکہ میں موجود تھے جو اس واقعے کے عینی گواہ بھی موجود تھے، جنہوں نے خود یہ واقعہ نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے آبا و اجداد اور قریبی رشتہ داروں اور دوستوں سے اتنے تواتر سے اس بارے میں سنا تھا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں پایا جاتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہی کے بارے میں ایک سورہ مبارکہ نازل فرمائی ہے جس کا نام بھی فیل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، آپ کے رب نے ان کے مکر و فریب کو تمام کے تمام کو ناکام و باطل کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر کنکر یا پتھر پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، گویا ان کو ایسے کر دیا جیسے کہ ایک بھوسا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کے اس واقعے کو قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو برباد کرنے کے لیے آ رہا تھا۔